کفر کیا، اسلام قبول نہیں کیا، اسی پر اکتفا نہیں کیا، انہوں نے وہاں کے اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگایا جنہوں نے مجھ پر پتھر برسائے، پتھراؤ کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زخموں سے چور کر دیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے مبارک، نالے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ اب اس واقعے کو بندہ سنے نا تو بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اس کیفیت میں سنے تو صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور ہو کر درد کی کیفیت میں، تکلیف میں کہیں بیٹھتے نا تو ان میں سے کوئی بدبخت نوجوان آپ کا بازو کھینچ کر آپ کو اٹھا دیتا، پھر دھکیلتے آپ کو، پھر آپ چلتے، پھر پتھر برساتے، پتھراؤ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب یہ سارا کچھ ہوا، اللہ کے نبی وہاں پر وہ سارے معاملات گزرے، تو اس سفر کے اندر آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آتے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں پہاڑوں والا فرشتہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ پہاڑوں والے فرشتے نے سلام پیش کیا، سلام کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کی قوم کا کلام سن لیا، آپ اگر مجھے حکم دیں تو میں ان کے اوپر پہاڑ الٹا دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے رب تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا فرمائے گا، اور آج طائف جائیں گے دیکھیے گا وہاں، مجھے تو آج تک کوئی کافر نہیں ملا، اسلام ہے نا وہاں، مسلمان ہے۔ یہ بھی ایک دعا ہے اللہ کے نبی کی کہ مجھے امید ہے رب تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا فرمائے گا، اور اس طائف فتح ہوا، طائف فتح ہوا، آج مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا شہر ہے۔ تو کئی ایسی وہاں زیارات موجود ہیں۔ ہاں دیکھو اس میں درس تو ملتا ہے کہ تکلیف کوئی دے، کوئی مسلمان سے اگر تکلیف پہنچ بھی جائے تو صبر کیا جائے، کوئی انسان اگر تکلیف دے دے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگو، ہے رب کریم اے مالک و مولا اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما، اس کو اسلام عطا فرما، اس کو کفر سے نجات عطا فرما۔ بہرحال اچھا اخلاق جو ہے نا یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے، مسلمانوں نے اخلاق کے ساتھ کتنا اسلام پھیلایا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اخلاق والا بنائے۔ تو یہ بھی ایک اخلاق کا پہلو ہے، کوئی تکلیف دے تو اس کو دعا دی جائے، کوئی تکلیف دے تو اس میں صبر کیا جائے، یہ مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا ہی سوال کرنا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی کوئی مصیبت آ جائے، پھر بھی کوئی رنج پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں میں سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کر کے اجر کمانے والوں میں شامل فرمائے۔ اور یہ سفر طائف جو ہے بہت سی باتوں کو سیکھنے کا ایک موقع ہے، اس سفر میں جانے والا ان باتوں کو جب سنتا ہے، جاتا ہے، دیکھتا ہے ان جگہوں کو، تو اس کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ مکے میں، مدینے میں، طائف میں، یہ ان شہروں میں جہاں اللہ کے نبی کی سیرت سے جڑے ہوئے واقعات موجود ہیں، ان جگہوں پر جب بندہ پہنچتا ہے تو یہاں پہنچ کر حقیقت ہے کہ انسان کی فطرت ہے، جب وہ اچھی چیز سنتا ہے تو اس کو پک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ہم ایسی باتوں کی طرف جاتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو اس سے الحمدللہ ہماری ویسے ہی طبیعت کے اندر نکھار آتا ہے، انسان دین کی طرف جاتا ہے۔ تو اس نیت سے آپ سب ارادہ کریں انشاءاللہ طائف کا سفر کریں گے، وہاں پر کئی مقامات ہیں، وہاں بہت سے مقامات ہیں۔ ایک تو بھئی مسجد عداس ہے، مسجد عداس، اگر ایک ایک موضوع پہ اگر بات کی جائے گی ایک زیارت پر تو بڑا طویل ہو جائے گا، آگے ہم نے بڑھنا ہے، کچھ عمرے کے حوالے سے چند باتیں بتانی ہیں۔ مسجد عداس تکلیف کی حالت میں، زخمی حالت میں اللہ کے نبی عتبہ اور شیبہ کے باغ میں چلے گئے، انگوروں کا باغ تھا، انگور کے باغ کے اندر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے زخمی حالت میں۔ اب یہ عتبہ اور شیبہ تھے تو کافر، لیکن رحم آیا تو انہوں نے اپنے غلام عداس کے ہاتھ انگور بھیج دیے کھانے کے لیے۔ اب انگور جو ہے وہ اللہ کے نبی نے لیے تو بسم اللہ پڑھ کر لیے۔ یہ عداس جو ان کا غلام تھا نا یہ نصرانی تھا، اہل کتاب میں سے تھا، اہل
کتاب میں جب بسم اللہ پڑھی نا تو اس کو پتا چل گیا اللہ کا نام لیا ہے، تو کہنے لگا یہ کلمات آپ نے پڑھے، یہاں کے لوگ تو نہیں پڑھتے۔ تو تفصیلاً گفتگو ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو جس علاقے سے ہے، نینوا سے ہے، اس نے بتایا میں نینوا شہر سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور نینوا تو حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ تھا، اور یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور میں بھی نبی اور رسول ہوں۔ جب یہ عداس کو پتا چلا اس نے آپ کے ہاتھ پاؤں چومے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو جس جگہ یہ حضرت عداس نے اسلام قبول کیا تھا اس جگہ پر مسجد عداس بنی ہوئی ہے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ عتبہ اور شیبہ کے باغ کے اندر جہاں اللہ کے نبی انگور کے درخت کے سائے میں بیٹھے تھے وہاں پر یہ مسجد بنی ہے۔ تو یہ جگہ دیکھیں، وہاں زیارت ہے بھی مسجد عداس کی۔ مسجد رسول پر بھی اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے، وہاں مسجد رسول بن گئی ایک جگہ پر۔ مسجد علی ہے، اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے طائف میں، ان کے نام کی مسجد وہاں ہے۔ اسی طرح لائبریری ہے عالم اسلام کی قدیم ترین لائبریری، اس کا نام ہے مکتبہ عبداللہ ابن عباس۔ تو یہ چند زیارتیں۔ واپسی پر دیکھو بھئی میقات بھی آئے گا، اور میقات جو ہے 5 ہے دنیا بھر سے آنے والوں کے لیے۔ کتنے؟ 5۔ یہ 5 کو کراس کر کے اگر کوئی مکہ کی طرف آئے گا نا، کعبے کی طرف، تو اس پہ لازم ہے احرام باندھ لیا۔ تو طائف سے آنے والے کو احرام لازمی باندھنا پڑے گا، اگر نہیں باندھے گا گناہ گار بھی ہوگا اور دم بھی ہو جائے گا۔ تو طائف جانے کا ایک تو ارادہ سب کر لیں، جو اس کی قیمت اور کرایہ ہوگا وہ ظاہر آپ کو وہ عبدالرحیم بھائی بتا دیں گے، ادریس بھائی سے مشورہ کر لیجئے گا تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ ادریس بھائی بتائیں گے کتنا تھا؟ آ گیا جبل نور پر بھائی، ابھی ہم آگے بتاتا ہوں میں۔ ابھی ہمارے رائٹ سائڈ پر آگے پہاڑ آنے والا ہے، اس کا نام ہے جبل نور۔ کیا نام ہے؟ بڑا مقدس پہاڑ ہے، دنیا کا